رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا تنما. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. محترم حضرات، بات اس سے پہلے بھی ہم کر رہے تھے کہ رمضان کے پہلے ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی ضروری ہیں، اور رمضان لگنے کے بعد بھی وہ چیزیں ہونی چاہیے. دو چیزوں کا تذکرہ ہو چکا. تیسری چیز جو بہت ہی ضروری ہے وہ ہے دعا. ہم کثرت سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عافیت کے ساتھ رمضان نصیب کر دے. دعا سب سے بڑی چیز ہے، دعا میں کوئی کوتاہی نہ ہو. نہ رمضان کے لیے جو ہمیں دعا کرنی ہے، جو بھی آپ مناسب سمجھیں، صحت تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ رمضان نصیب کر دے اور عافیت کے ساتھ ہمارا رمضان گزر جائے. اس کے لیے کوئی خاص الفاظ منقول نہیں ہے. آپ اپنی زبان میں دعا کریں صحت اور عافیت کے ساتھ، لیکن یہ کوئی ضروری ہے. ہمارے ہاں ایک دعا مشہور ہے بڑی، اور بہت ساری کتابوں میں ملتی ہے، اس پر بھی تنبیہ کر دینا ضروری ہے کہ دیلمی وغیرہ بیہقی وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے. رجب کا مہینہ لگتا تو دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. یعنی اے اللہ، یہ رجب کا مہینہ شروع ہے، رجب اس کے بعد شعبان ہے. اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں خوب برکتوں سے نوازنا، وبلغنا الی رمضان، اور رمضان تک مجھے صحت اور عافیت کے ساتھ پہنچا دینا، رمضان بھی مجھے عطا کرنا. یہ دعا منقول ہے. بہت سارے لوگ اس دعا کو پڑھتے رہے اور پڑھتے ہیں، اور بہت ساری کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن یہ دعا سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں ہے. اور اس کو مسنون سمجھنا، اس کو سنت سمجھنا یہ درست نہیں ہے، چونکہ جو چیز صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو اور غائب درجے کے ضعیف ہو، وہ ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بتا دینا ضروری تھا کہ یہ دعا جو پڑھی جاتی ہے اس سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں. آپ اپنے سے دعا مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں یا کچھ بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے. اور خاص طور سے 5 چیزوں کی دعا کرنی ضروری ہے. خاص طور سے 5 چیزوں کی دعا آپ ضرور کریں. رمضان قریب ہے، آپ کثرت سے ان 5 چیزوں کی، کم سے کم ان 5 چیزوں کی دعا ضرور کریں. نمبر 1، دعا کریں کہ اللہ رمضان ہمیں زندگی میں عطا کرے. انسان کا کوئی خبر نہیں، انسان کے بارے میں انسان کو کچھ خبر نہیں کہ کب موت آ جائے. کسی کو کوئی خبر نہیں، کوئی علم نہیں. یہی 5 چیزوں میں سے ہے کہ جس کا علم کسی کو اللہ نے نہیں دیا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. انسان بہت کچھ تیاری کرتا ہے، بڑے بڑے پلان ہوتے ہیں، لیکن پل بھر کی خبر نہیں ہوتی. اس لیے انسان شوق، ذوق، رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رمضان مجھے نصیب کر دینا. رمضان حیات کے ساتھ، زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ رمضان نصیب کرے. یہ ہے چونکہ انسان
کہ اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کب تک وہ زندہ رہے گا یا کب اس کو موت آئے گی۔ ایک چیز تو یہ کہ انسان رمضان کی تمنا کرے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت، اسے رمضان نصیب کرے، کیونکہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے بارے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہترین انسان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے اور وہ لمبی عمر سے فائدہ اٹھا کر کے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بھی کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ نمبر 2، صحت اور عافیت کی دعا کرے، اللہ رمضان میں ہمیں صحت اور عافیت، یعنی اللہ رمضان نصیب کر صحت اور عافیت کے ساتھ، صحت اور عافیت۔ کیوں؟ بہت سارے نیک اعمال کا دار و مدار صحت اور عافیت پر ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان نصیب کر دیا، آپ پورے روزے، تراویح کی نماز، قیام لیل سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے انسان صحت اور عافیت کے ساتھ دعا مانگے اور رمضان مل جائے تو اسے احساس ہو کہ ہم نے رب سے صحت اور عافیت مانگی تھی، رب نے ہمیں رمضان میں صحت اور عافیت عطا کیا ہے۔ پھر اپنی اس صحت اور عافیت کو جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا رب نے رمضان میں دے دیا، تو اس کو فضول چیزوں میں یعنی سونے، کھیلنے، گھومنے ٹہلنے کے بجائے نیک اعمال میں، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، توبہ استغفار، عبادت میں اس کو صرف کرے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہی ہوگی۔ صحت اور عافیت۔ نمبر 3، انسان دعا مانگے کہ اللہ رمضان لگے تو ہمیں صیام اور قیام کی توفیق نصیب کرنا۔ انسان بسا اوقات زندگی ملتی ہے، صحت بھی ملتی ہے، لیکن توفیق نہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ انسان کوئی بھی عمل اسی وقت کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو۔ اسی لیے ہمیں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند احمد بن حنبل اور صحیح ابن حبان کی روایت، نبی علیہ السلام نے کہتے ہیں اوصانی خلیلی بسبعین، ہمارے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کی وصیت کی تھی۔ ان 7 باتوں میں سے ایک بات کیا تھی؟ وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِي لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت تاکید کی کہ ہم خوب کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو خوب کثرت سے پڑھنے کا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُنَّ مِن تحت کنز تحت العرش، رب نے عرش کے نیچے جو خزانہ رکھا ہے اس خزانے میں سے یہ کلمات ہیں جو میرے رب نے ہم کو دیا ہے۔ کتنی بڑی دعا! اس لیے خوب کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ کیوں؟ اس آیت کا اس دعا کا مطلب لا حول، اللہ مجھے کوئی توفیق نہیں، تیرے علاوہ کوئی توفیق دینے والا نہیں، ولا قوت، ہمارے اندر کوئی قوت و طاقت نہیں جب تک کہ تو مجھے اس عمل کرنے کی قوت توفیق نہ دے دے۔ اسی لیے ذرا دیکھیں، کبھی خیال نہیں کیے ہوں گے جب نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی کہ انسان جب اذان دیتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی آواز کائنات کی جن جن مخلوقات پر پڑتی ہے، سنتی ہیں، شجر، حجر، درخت کے پتے، گھاس پاس، پتھر، ان مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات تک اس کی آواز پہنچتی ہے، قیامت کے دن ساری مخلوقات اس کے حق میں شہادت دیں گی، گواہی دیں گی، اور بڑی فضیلت بیان کی۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ تب تو یہ سب مؤذن ہی صاحب لے گئے سارا ثواب، ہم لوگ کیا؟
تو آپ نے فرمایا فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جب اذان دیتا ہے مؤذن تو مؤذن جو کلمات کہتا ہے وہی تم بھی کہتے جاؤ تو تم کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ جب کہتا ہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے کلمات تمہیں وہی لوٹانا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا جب کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے ایمان والو آؤ نماز پڑھنے کے لیے، اب نماز کی دعوت دی جا رہی ہے، اب حی علی الفلاح، اب آؤ کامیابی حاصل کرنے کی طرف، تو اب عمل کی باری آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں تم حی علی الصلاح حی علی الفلاح نہیں کہنا، بلکہ کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ صحت میں ہیں، عافیت میں ہیں، مسجد کے بازو میں ہیں، لیکن جب کہا نماز پڑھنے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ نماز پڑھنے کی میرے اندر طاقت اور توفیق نہیں جب تک کہ تو مجھے توفیق و طاقت نہ دے دے۔ تو اسی لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے روزہ رکھنے اور رات میں رمضان کی عبادات میں تراویح کی نماز اور قیام رمضان کے حق میں قیام کی پر عمل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے۔ اسی لیے ہمیشہ اس دعا کو دعا کرتے رہیں، کبھی بھول نہ جائے۔ کیوں؟ انسان روزہ رکھنا کوئی آسان عبادت نہیں ہے، ممکن ہے 15 گھنٹے بھوکا رہنا پڑے۔ تراویح پڑھنا ہو سکتا ہے مسجد میں لمبی تراویح ہو رہی ہے، کھڑے ہونا بڑی ساری چیزیں مشکلات میں سے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ آسان کر دے ہمارے لیے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگے کہ اللہ روزہ رکھنے اور قیام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 4 مغفرت کی دعا مانگے، اللہ یہ رمضان جو آ رہا ہے، جو مل رہا ہے، اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ یہ وعدہ ہے، بشارت کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا پچھلی زندگی کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ ہمارے بھی گناہوں کی مغفرت کر دینا۔ برابر انسان دعا مانگتا رہے کہ اللہ رمضان کے مہینے میں جن لوگوں کی تو مغفرت اور بخشش کرتا ہے اللہ ہمارا نمبر بھی لگا دینا، اللہ ہم پر بھی کرم کر کے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لینا جو اللہ تعالیٰ تیری عبادت کے ذریعے جن کے گناہوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے دعا کریں کہ اللہ ماہ رمضان میں اپنے جن خوش نصیب بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا وعدہ فیصلہ کیا ہے، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم کو بھی شامل کر لے۔ یہ دعا ہونی چاہیے، اور خاص طور سے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ ہمیشہ دعا کیا کریں کہ رمضان آئے اور ملے تو ہمیں یہ فضیلتیں بھی حاصل ہو جائیں۔ نمبر 5 بہت ہی ضروری ہے دوستو، دعا یہ کرتے رہیں ابھی سے اور رمضان میں بھی کہ اللہ رمضان میں جو عبادات ہم نے کی ہیں اللہ ان کو قبول کر لے۔ قبولیت قیام اور سیام، دن بھر روزہ اور رات میں جو قیام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے سیام اور قیام دونوں کو قبول کر لے، اس کی دعا انسان کو ہونا چاہیے۔ کر لینا کافی نہیں، ہو سکتا ہے ہم نے تو کیا، پتہ نہیں کہ کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہے ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مقام نہ حاصل کر سکے، تو ہمارا کام ہے کہ رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے رب العالمین کے سامنے رونا، دعا کرنا کہ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح لیکن اللہ تعالیٰ آپ ہماری ساری لغزشوں کو دور کر کے اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کر لے۔ ذرا آپ نے کبھی غور نہیں کیا، ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، کیا پوچھنا، ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ باپ بیٹے دونوں نبی،
ایک نبی ہے، دوسرا آئندہ نبی ہونے والا ہے۔ جب باپ بیٹے دونوں نے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو کیا تھا؟ ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے جو ہوا، ہم نے تیرے گھر کی تعمیر کی، اللہ اس کو تو قبول کر لے۔ قبولیت کی دعا ہونی چاہیے، اللہ اس کی، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت جو بھی ہے، قیام و سیام، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ مجھ سے جو ہو سکا حتی الامکان میں نے کیا، اللہ تعالیٰ جو بھی ہے قبول کر لے، لغزش ہے درگزر فرما۔ اسی لیے ہمیں بات یاد آئی، ہمارے بعد اسلاف کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے وہ کہتے تھے کہ بھائی میرا تو پورا سال رمضان میں گزر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں ہمارا تو پورا سال رمضان میں گزر جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے بندے، رمضان تو ایک مہینے کا ہوتا ہے، 11 مہینے کیسے رمضان کے گزرتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہمارے سلف دین کی سمجھ اور فہم کیسے رکھتے تھے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا پورا سال رمضان میں گزر جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ 6 مہینے رمضان لگنے کے 6 مہینے پہلے سے دعا کرنے لگتے ہیں، ہر وقت دعا، اللہ مجھے رمضان نصیب کر دینا، اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ ایک رمضان اور نصیب کر دینا۔ کہتے ہیں پورا 6 مہینے، پورے 6 مہینے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ 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 ہماری دعا کو قبول، اللہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان نصیب کر دینا۔ اور کہتے 6 مہینے تو گزر جاتے ہیں، 6 مہینے کے بعد رمضان آیا، رمضان کو روزہ رکھا، تو اب 6 مہینے رمضان گزر جانے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ رمضان میں جو کچھ ہم نے نیکیاں کہ ان نیکیوں کو تو قبول کر لے۔ اللہ اکبر، ہم لوگ کتنے غافل ہیں، روزہ رکھ لیے، رمضان گیا، سوچتے ہیں جان چھوٹی، اور کچھ لوگ سوچتے ہیں ہم بخش دیے گئے۔ اللہ اکبر، کبھی ہم یہ سوچتے نہیں کہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ اس لیے کہتے پورا سال ہمارا رمضان میں گزرتا ہے، 6 مہینے دعا کرتے ہیں رمضان ملنے کے لیے کہ صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان ملے، پھر اس کے بعد 6 مہینے رمضان کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ ہم نے جو کچھ کیا رمضان کی میری عبادات کو قبول کر لینا، رد نہیں کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ رمضان کے متعلق دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم اخلاص کے ساتھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ نفسي بتقواها